اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا 32واں رکوع 6 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، جس کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت بہت خوبصورت سوال اٹھاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تاکہ میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کروں۔ یعنی جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں اور وعدہ فرماتے ہیں کہ میں اصل ادائیگی کے ساتھ ساتھ کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ اس مناسبت سے میں نے اس رکوع کو ڈیوائن ڈیٹ یعنی ربانی قرض کا نام دیا ہے۔ رکوع کے آغاز میں ان ہزارہ افراد کا تذکرہ ہے جو طاعون سے، موت کے ڈر سے بھاگ کر نکلے۔ اللہ رب العزت نے 20 سال تک ان پر خوف اور بزدلی کی موت یعنی روحانی اور اخلاقی موت طاری کر دی، پھر اصلاحی زندگی کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرنے والے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اپنے ذمہ کسی کا قرض ادھار نہیں رکھتا، رزق کی تنگی اور کشادگی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں جنگ فرض کیے جانے پر تم لوگ انکار ہی نہ کر دو۔ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا کہ جہاد فرض ہونے پر چند ایک کے سوا سب وعدے سے پھر گئے۔ پھر طالوت کو بادشاہ بنائے جانے پر جرا شروع کر دی کہ وہ تو زیادہ مالدار نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ نے اسے علمی اور جسمانی صلاحیت ان لوگوں سے زیادہ عنایت کی تھی۔ یوں واضح کر دیا کہ اللہ قرض نہیں رکھتا، جسے چاہتا ہے اپنا اقتدار دے دیتا ہے۔ وہ بڑی ہی وسعت اور علم والا ہے۔ رب کے حکم سے ان کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کھویا ہوا صندوق فرشتے اٹھا کر لائیں گے، جس میں تمہارے سکون قلب کے لیے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ واضح کر دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سارا واقعہ تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ اہل ایمان کا قرض جلد اتار دیتا ہے۔ پاک مولا سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ربانی قرض سے مستفید ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔